ایک آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا ہے کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانہ چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا۔ جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، میں اسے اٹھا لایا۔ یہ زخمی تھا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرغی کے چوجوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوجا سمجھنے لگا اور دوسرے چوجوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس نے بوڑھے شخص سے درخواست کیا کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دو تحفے کے طور پر، یا اس کی قیمت لے لو، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے باز کا بچہ کو اس شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اس نے اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا تھا۔ وہ روزانہ باز کے بچوں کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور کہتا، تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ آخرکار وہ شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا، خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پیروں کو سکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ کو تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں باز کا بچہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہ کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو اس شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے۔ اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال اور صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے رکن ہیں، ہم ایک ایسی قوم سے ہیں جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ہمارے اندر رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جو مسلطن کے نام پر لگاتار بزدل و کمزور بناتی رہتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مصلحت یا بزدلی۔ مکتب میڈیا ہریانہ 9 چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔